اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ہب یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوستو احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سدا آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے رمضان شریف میں پہلے کلمے کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے مال میں اتنی برکت ہوگی، آپ کو رزق اتنا عطا کر دیا جائے گا کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی برکت سے آپ کی زندگی میں آنے والی کامیابیوں کی راہیں بھی ہموار ہو جائیں گی۔ آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل روحانی ہب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، کیونکہ اگر وظیفہ کرتے وقت چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو وظیفہ کام نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے کرم میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنی خاص رحمت تم پر نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور تمہاری دعائیں قبول کر لیتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ کو نیکی دکھلاؤ۔ بے شک بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کی روایت ہے کہ شعبان کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے وہ ایسے ہے جیسے رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض عبادت کی، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کوئی ایمان کے پیش نظر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے میں بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی اور حق تلفی جیسی برائیوں سے بچے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزوں کے احترام و ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف روزہ رکھا جائے بلکہ ہر اس کام سے بچا جائے جو رخنہ اندازی کا باعث ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ، اور 20 لاکھ درجے اونچے کرتا ہے اور 50 شہر تمہارے لیے تعمیر کرتا ہے۔ ناظرین، رمضان شریف کے پہلے عشرے میں پہلا کلمہ کا ورد نہ صرف انسان کے ظاہر اور باطن کو غلاظتوں اور ہر قسم کے بد اثرات سے پاک کر دیتا ہے، بلکہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کی تمام زندگی کے لیے کامیابیوں کی راہیں بھی ہموار ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ انسان جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کی ذات اسے کامیابی عطا فرماتی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بیٹی کے اچھے رشتے کے لیے، شوہر کی محبت کے لیے، مشکلات کی آسانی کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے، جلد شادی کے لیے اور دشمن سے فوری نجات پانے کے لیے ہے۔
اس وظیفے کو ہر بھائی یا بہن کو ضرور کر لینا چاہیے۔ یہ وظیفہ 3 دن کا ہے اور اس وظیفے کو آپ رمضان کے 7 روزوں سے پہلے کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ وظیفے کے لیے آپ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں آپ نے 1100 مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 3 دن کرنا ہے اور 3 دن کے بعد آپ کسی بھی ایک انسان کو سحری یا افطاری کروا دیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ جاری ہو جائے گا، جس کی بنا پر آپ کو آپ کی تمام حاجات صرف چند دنوں میں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بے حد مجرب ہے، اس کے لیے کسی بھی قسم کی روحانی اجازت شرط نہیں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔